ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. فَمِمَّا لَا يُمْكِنُ أَحَدٌ دَفْعَ عَلِيٍّ عَنْ اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ. مرحوم یہ ہے مرحوم طبرسی کا نظریہ کہ عقیدہ کہ کوئی بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ان صفات سے دور نہیں کر سکتا، یا ان صفات کو علی سے دور نہیں کر سکتا کہ وہ مومنوں پر رحم کرنے والے، کافروں کے مقابلے میں شدت اختیار کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. لما ظہر من شدتہ علی اہل الشرک والکفر ونکایتہ فیہم ومقاماتہ المشہورہ فی تشریید الملت ونصرت الدین والرأف بالمؤمنین. ویؤید ذلک نصا انذار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشا بقتال علی لهم من بعدہ حیث جاء سہیل ابن عمرو فی جماعت منہم فقالوا له یا محمد. اب یہاں پر عبارت بہت طویل ہے اور میں یہاں اس اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کیا فرمایا. فقال رسول اللہ لتنتہین یا معاشر قریش، اے معاشر قریش رک جاؤ، او یبعثن اللہ علیکم رجلا یضربکم علی تأویل القرآن، ورنہ اللہ پھر ایک ایسے مرد کو بھیجے گا کہ جو تعویل قرآن پر تم سے لڑائی کرے گا، تمہیں مارے گا تعویل قرآن پر. کما ضربتکم علی تنزیلہ، جیسا کہ میں نے تم سے جنگ کی ہے تنزیل قرآن پر، وہ تعویل قرآن پر تم سے لڑے گا. اب یہاں پر ذرا غور فرمائیے سابق محترم اور ان کے صاحبان عقیدہ. رسول اللہ نے فرمایا لتن تہین یا معاشر قریش، اے معاشر قریش رک جاؤ، او یبعثن اللہ علیکم، ورنہ یا یہ کہ پھر اللہ تم پر ایک ایسے مرد کو بھیجے گا، رجلن یضربکم علی تأویل القرآن کما ضربتکم علی تنزیل، جیسا کہ میں تم سے تنزیل قرآن پر لڑ چکا ہوں. فقال لہو بعض اصحابہ، اس زمانے میں بھی ایسے ہی حضرات موجود تھے جو آج ہر بات کو ان کی طرف لے جاتے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی اچھی صفت آئے اس کے مقدم و مؤخر کو دیکھے بغیر کہتے ہیں یہ ان کے شان میں ہے، جہاں رضی اللہ کا لفظ آ جائے بس یہ ان کے شان میں ہے. اللہ اکبر. یعنی حالانکہ دیکھا جائے تو الفاظ کے سیاق و سباق کے بغیر، آیت کے مقدم و مؤخر کے بغیر اس کا معنی کرنا میرے خیال میں یہ قرآن کی مقدس آیات کا انکار کرنے کے برابر ہے. کفر ہے، کفر. ایسا نہ کریں، اس لیے کہ آیات الہیہ جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں. ان کا انکار ان کے ایک حصے کا، ہدایت سرچشمہ ہدایت و رہنمائی ہے قرآن، اگر اس کے ایک حصے کا بھی انکار کریں گے تو یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ انکار کر رہے ہیں. میرے محترم اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہی حدیث آپ کی معتبر مستند کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. کیا کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے کو بھیجے گا کہ جو تعویل قرآن پر اسی طرح تم سے لڑے گا جیسے میں تنزیل پر لڑ چکا ہوں، تو پوچھا گیا، بعض اصحاب نے پوچھا جو اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، انہوں نے پوچھا. فقال له بعض اصحابہ من ہوا یا رسول اللہ. اس زمانے میں بھی تھے نا ایسے حضرات جو چاہتے تھے کہ ہر بات کو ادھر لے جائیں، تو کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ابو بکر، کیا وہ ابو بکر ہیں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں یہاں نہیں ہے، البتہ میں کسی وقت یہ موضوع میں آج نہیں چھیڑنا چاہتا تھا. آج میں نے ان کی تقریر سنی تو کہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے یہ جھوٹی نسبتیں دیتے ہیں. ایک لفظ کو نکال کر 8 اقوال ہیں.
ان میں سے انہوں نے ایک قول کو بیان کیا اور جو اس کی رد میں آیا ہے اسے چھوڑ دیا. قال لا ولا، ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے پوچھا اس سے مراد عمر ہے، حضرت نے فرمایا لا. پھر پوچھا عثمان ہے، فرمایا لا. ولکنہ خاسف النعل فی الحجرہ، لیکن اس سے مراد وہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ جو حجرے میں اس وقت مولا کائنات، یہاں لکھا ہوا ہے وکان علی یخسف النعل رسول اللہ ہے، پیغمبر اکرم کے نعل مبارک کو سی رہے تھے. اب یہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو حجرے میں نعل کو درست کر رہا ہے، سی رہا ہے، وہ ہے مراد اس سے. اب یہاں پر میرے خیال میں یہ بات تو واضح ہوگی، ذرا میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب کو سامنے رکھ کر مجمع البیان کو، جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے صفحہ 208، جلد 3، جلد 2، جز 3، یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ مجمع البیان جلد 2، جز 3، صفحہ 208 میرے سامنے. یہ صفحہ ہے پورا، ایک سطر نہیں پڑھی انہوں نے، بس ایک سطر پڑھ کے اکتفا کر لیا، پورا صفحہ نہیں پڑھا انہوں نے. میں صفحہ پڑھ کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے بحث میں خیانت نہیں کرنی چاہیے محترم. ہمیں آپس میں، آپ تو مدعی ہے کہ میں مناظر نہیں ہوں، میں منصف ہوں، یہ انصاف ہے آپ کا؟ نقل قول میں آپ خیانت کر رہے ہیں. ایک ہمارے بزرگ کسی ایک بڑے مفسر کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے تو ایک قول بیان کیا ہے، پھر فرمایا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علی ہے اور اس کی تائید فلاں 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 روایتوں سے ہوتی ہے. انہوں نے بڑے واضح طور پر بیان فرما دیا. اب یہاں پر ایک اور روایت وہ کہ جو میرے خیال میں آپ کے نزدیک سب سے معتبر راوی ہیں، شاید ان کی بات رد کرنا آپ کے نزدیک معلوم نہیں کفر کی حد تک کی کو نہ پہنچا ہوا ہو. ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، دیکھیے میں اس روا ابو اسحاق الثعلبی فی تفسیر ہی، ثعلبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بالاسناد عن الزہری عن سعید ابن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں پڑھ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ قال یرد علی قوم من اصحابی یوم القیامہ، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے اصحاب میں سے، یہ جو فرماتے ہیں نا کہ میری امت گمراہی پر نہیں اکٹھی ہو سکتی، ذرا ان الفاظ کو بھی دیکھیں نا، اس میں مطلب صاف واضح ہے. حضور فرماتے ہیں یرد علی قوم من اصحابی یوم القیامت فیحلون عن الحوض، انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی اصحابی، میں کہوں گا پروردگار میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں. فقال انک لا علم لک بما احدثوا من بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ. اللہ، جواب ملے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کارنامے انجام دیے، یہ مرتد ہو گئے. قہقرہ کہتے ہیں الٹے پاؤں پیچھے جانے کو، ایک ہوتا ہے نا پشت پھیر کر جانا، ایک ہے الٹے پاؤں ہی پیچھے بھاگنا. خدا فرمائے گا کہ یہ اصحابی اصحابی آپ فرما رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے. انہوں نے تو ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جو مرتد ہو گئے ہیں. اب نہ کہنا دوستو کہ ہم بعض اصحاب کو مرتد کہتے ہیں، یہ قرآن سامنے ہے، یہ تفسیر جس کا حوالہ ہمارے سابق محترم نے دیا ہے، یہ اسی سے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت درج ہے. انہوں نے فرمایا